بیک فرام دا بریک. فاروق حبیب, NA122. NA122 کے حوالے سے کل جو پرویز رشید نے پریس کانفرنس کی ہے اس میں انہوں نے کہا جی عمران خان کو جی 16 دسمبر پتہ نہیں کیوں پسند ہے. ہماری ملک کو بند کرنے کی کال 18 دسمبر تھی, لیکن میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں جنہوں نے 16 دسمبر کروایا ہے مودی صاحب نے, میں الزام لگا رہا ہوں ان کے اوپر, وہ تو ان کو 25 دسمبر کو نواز شریف کی سالگرہ کی مبارکبادیں دے رہے تھے, ملک سوگ کے اندر تھا. نواز شریف ان کو ساریوں کے تحفے بھیجتے ہیں, وہ بدلے میں ہمیں جوانوں کی لاشوں کے تحفے بھیجتے ہیں. اور انہوں نے قائد اعظم کو مبارکباد نہیں دی. یہ قائد اعظم کو مبارکباد نہیں دی, وہ بھی باعث ہیں کیونکہ قائد اعظم نے تو جو ہے پاکستان بنایا تھا. میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ یہی پرویز رشید جو ہے, کیا یہ الذوالفقار تنظیم کے ممبر نہیں تھے جنہوں نے جہاز اغوا کیا تھا پکڑ کے؟ کیا پرویز رشید نے کیا تھا؟ پرویز رشید نے کیا تھا, یہ اسی تنظیم کے ممبر ہیں, یہ اس کے اندر شامل تھے. پرویز رشید صاحب اگر آپ اس پہ اپنا موقف دینا چاہیں تو یہ عمران خان کو کہہ رہے ہیں دہشت گردوں کے حامی. بھائی ہم تو قومی ایکشن دہشت گردی کے پلان کے بھی ساتھ ہیں, ضرب عضب کے بھی ساتھ کھڑے ہیں, لیکن ہمیں نواز شریف کی سمجھ نہیں. NA122 کے اندر جو دھاندلی ثابت ہو گئی ہے, اب اس کے اندر جو ہے وہ اپنا بجائے ان کو جو ہے وہ کھلے دل سے ریاض صادق کے استعفیٰ دیں, جوڈیشل کمیشن کیا ثابت ہوئی ہے دھاندلی, لوگوں کو سمجھائیں ذرا. دیکھیں جی, ہم لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ 31,000 کاؤنٹر فائلز ایسی ہیں جن کے اوپر دستخط ہی نہیں ہے پریزائڈنگ آفیسر کے. یہ رپورٹ بتا رہی ہے, یہ رپورٹ آپ کو بتاتی ہے کہ پولنگ اسٹیشن نمبر 220 جس کے اندر 664 کاؤنٹر فائلز ایسی ہیں کہ جن کے اندر جو ہے وہ نہ پریزائڈنگ آفیسر کے سائن ہے نہ اسسٹنٹ پریزائڈنگ آفیسر کے سائن ہے. اسی طرح ہائی لائٹ کی ہوئی یہ پوری تفصیل ہے, یہ 3 پیجز کی میرے پاس, کہ جس کی اگر ٹوٹل لگائے تو یہ 31,000 کے قریب ووٹس بنتے ہیں. فارم 15 موجود نہیں ہے, فارم 14 موجود نہیں ہے, جو مسترد شدہ ووٹ ہیں جو ہمارے کھاتے میں ڈالے گئے ان کی ووٹوں کا اندراج ہی موجود نہیں ہے, ان ووٹوں کا ریکارڈ موجود نہیں ہے. 28 تھیلے ایسے کھولے گئے ہیں جن تھیلوں کی سیلیں کھل چکی تھی, جو پھٹے ہوئے بیگز ہیں, پتہ نہیں ان کے اوپر بعد میں سٹفنگ کی ہے کیا کیا ہے. اس کے علاوہ جو ایک قواعد و ضابط ہیں وہ ان کو فالو نہیں کیا تو گیا. فنگر پرنٹنگ کیوں نہیں ہو جاتی؟ فنگر پرنٹنگ بھی ہونی چاہیے, وہ تو اور میں سمجھتا ہوں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. بلکہ طارق ملک صاحب کو بلا ہی لینا چاہیے جو انہوں نے آفر کی تھی. میں سمجھتا ہوں کہ پرویز رشید صاحب کو جو ہے وہ شاہ سے زیادہ شاہ کا وفادار نہ بنے, بلکہ جو ہے وہ جھوٹ بولنے کی بجائے عوام کے سامنے سچ بولے. اور پرویز رشید صاحب جو ہیں وہ وزیر قانون بھی ہیں, لیکن لگتا ہے وہ وزیر جنگل کا قانون ہے, ان کو قانون کی سمجھ نہیں ہے, ان کو اس رپورٹ کی اہمیت کی سمجھ نہیں ہے. رائٹ. آج ایئر انڈس کا ایک جہاز اس کو ہنگامی طور پہ لاہور ایئرپورٹ پہ اتارا گیا. اطلاعات کے مطابق یہ اسلام آباد سے کراچی جا رہا تھا, 15,000 فٹ کے اوپر گیا تو کیبن جو ہے وہ ڈی پریشرائز ہونا شروع ہو گیا فوری طور پہ. پہلے اس کو 10,000 فٹ کی بلندی پہ لایا گیا اور پھر وہاں سے اس کو ہنگامی طور پہ لاہور ایئرپورٹ پہ اتار لیا گیا. یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا, ایئر انڈس کے اندر ہی یہ اس سے پہلے کئی دفعہ مسئلے ہو چکے ہیں, PIA کے جہازوں میں یہ مسئلے ہو چکے ہیں. اس کے کئی ریزنز ہوتے ہیں, لیکن سب سے پہلا ریزن یہ ہے کہ ایئر لائن اور سول ایویشن اتھارٹی ان دونوں کی نالائکی, انکمپٹنس اور انسانی جانوں سے کھیلنے کی ان کی خواہشات جو ہیں وہ ختم ہونے کو نہیں آتی ہیں. آج پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کو سول ایویشن اتھارٹی آف سعودی عربیہ نے بڑا ہیوی فائن کیا, اور اس میں مختلف الزامات ہیں کہ پیسنجرز کو کنفرم ٹکٹس دیتے ہیں, سیٹس نہیں ہوتی ہیں, پیسنجرز کو بتاتے نہیں ہیں فلائٹ کا ٹائم کس وقت ہونا ہے, ڈیلے پہ ڈیلے پہ ڈیلے کرتے رہتے. یہ وہ اقدامات ہیں جو سول ایویشن اتھارٹی آف پاکستان کو لینے چاہیے, لیکن کیونکہ اس میں ایسے 8 ڈائریکٹرز آ کے گھس گئے ہیں جن کے متعلق میں آپ کو کئی دفعہ کہہ چکا ہوں, وہ گھس بیٹھیے جو ہیں جن کو نہ کمرشل ایویشن کا پتہ ہے, نہ ان کو ایئر لائن انڈسٹری کا پتہ ہے, نہ ان کو اپنا کام پتہ ہے. وہ سفارشوں کی بنیاد پہ یا کرپشن کی بنیاد پہ وہ یہاں پہ آ گئے اپنی دکانیں کھولنے کے لیے. سول ایویشن اتھارٹی کے جتنے بھی یہ ڈائریکٹرز ہیں ان سب کی اسکروٹنی ہونی چاہیے, ان سب کی اہلیتوں کی اسکروٹنی ہونی چاہیے, کیونکہ یہ انسانی جانوں سے کھیل رہے ہیں. آپ کو میں کنفرم بتا رہا ہوں کہ آپ کے جہازوں کی حالت جو ہے وہ اس پہ کافی سوالیہ نشان ہے. جتنی ADs ان کے اوپر لگی ہوئی ہیں اس کے بعد ان کا اڑنا جو ہے وہ انتہائی ڈینجرس ہے. ایئرپورٹ کے اوپر حالت یہ ہے کہ ابھی 2 دن پہلے برمنگم سے اسلام آباد جانے والی ایک فلائٹ کو لاہور اتارا گیا اور اس کو 8 گھنٹے پیسنجرز کو جہاز کے اندر رکھا گیا. اس جہاز میں 2 میتیں بھی تھیں اور اس جہاز میں بچے بھی تھے جن کی حالت خراب ہونا شروع ہو گئی. ان کو پلین سے باہر نہیں نکلنے دیا گیا, کیونکہ پلین سے باہر نکالتے تو قواعد و ضوابط کے مطابق ان کو کھانا دینا پڑتا,
ان کو وہاں پہ کیٹرنگ کرنی پڑتی. انہوں نے وہ پیسے بچانے تھے اور انہوں نے ان کے حوالے سے وہ پیسے ڈرا کرا کے کھانے تھے اور وہ تو پیسے کھا لیے. لیکن پیسنجرز کو یہ بتایا گیا کہ اسلام آباد کا موسم خراب ہے، جبکہ اس وقت سیٹلائٹ پکچر جو ہے وہ یہ پکچر نہیں دیتی کہ وہاں پہ موسم اتنا خراب تھا کہ وہ پلین نہیں جا سکتا تھا، بلکہ وہاں پہ پہلے سے کئی پلینز تھے. اسلام آباد ایئرپورٹ پہ جگہ ہی نہیں تھی. سول ایویشن اتھارٹی فیلڈ ٹو پارک دا پلینز ایٹ دا رائٹ پلیسز تاکہ مزید ایک پلین آ کے وہاں پہ لینڈ کر سکتا اور مسافروں کو ان کا سفر جو ہے وہ وہاں پہ ختم ہو سکتا. پاکستان سول ایویشن اتھارٹی انتہائی مخدوش وقت سے گزر رہی ہے اور اسے موجود جو ڈائریکٹرز ہیں، ڈی جی ہیں، ڈپٹی ڈی جی ہیں، میں ڈائریکٹ ان کے اوپر الزامات لگا رہا ہوں. اگر وہ چاہتے ہیں تو وہ کسی عدالت میں مجھے لے جائیں اور میں اپنے ساتھ ثبوت لے کے جاؤں گا اور اس عدالت میں یہ ثابت کروں گا کہ پیسنجرز کی لائفز کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے. گورنمنٹ کو چاہیے اس سول ایویشن اتھارٹی کو، اس کے ڈائریکٹرز کو فوری طور پہ معطل کرے، ان کے خلاف کرمنل کارروائیوں کا حکم دے اور نئے کوالیفائڈ ایویشن ایکسپرٹس کو یہاں پہ لے کے آئے. انٹل ٹمورو، اللہ حافظ.